چند متفرق اور موضوعات لکیر اس علامت کا استعمال بھی جملہ معترضہ کے لیے دوسری علامت خط ہے رموز اوقاف کی وہ علامت ہے جس پر کسی بات کو حذف کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم طلباء، امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو میرا عنوان ہے رموز اوقاف کے آخری جو چند عنوانات رہتے تھے متفرق قسم کے، میں نے یہاں پہ لکھے 6 عنوان پہ میں نے بات کرنی ہے، اور بیٹا یہ مختصر عنوان ہے۔ بیٹا میں نے لکھا چند متفرق اور رموز اوقاف، یعنی کہ میں نے 10 رموز اوقاف کے عنوانات پر اس سے پہلے لیکچر دے دیے ہیں، دو کے کر کے۔ آج میرے پاس یہ 6 ہیں اور میں ان پر اکٹھی بات کروں گا۔ بیٹا میرے پاس یہاں پر ایک علامت ہے لکیر، اور لکیر کی یوں علامت استعمال ہوتی ہے اردو کی تحریر میں نے اس کی یہاں پر تعریف لکھی، اس علامت کا استعمال بھی جملہ معترضہ کے لیے ہوتا ہے۔ بیٹا جملہ معترضہ ادھر کوسین بھی استعمال ہوتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ لیکچر دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ جملہ معترضہ کے لیے وہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی میں نے بیچ میں چیزیں تھوڑی سی غائب کر دی اور پھر ساتھ لکھا شعیب۔ پھر یہاں پر میں نے اس کی دونوں علامت دونوں طرف سے یہ لکیر کا استعمال کیا، بہت زائن ہے۔ بیٹا یہاں پر اصل میں اس شعیب کے دائیں بائیں بیٹھے تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شعیب کو میں نے نام دیا، شعیب کا میں نے بتایا، یعنی کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا، یہ لائنیں یہاں پہ ڈالی اور اس کا میں نے شک دور کیا۔ آپ کا بیٹا اسلم بھی ہو سکتا ہے، اسد بھی ہو سکتا ہے، 2-3 بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر اس شعیب کے لیے جو کیا، نام اس کو اسپیسیفک لے کر اس کو کہا کہ وہ بہت ہے۔ دوسرا جو میرے پاس خط ہے، دوسری علامت خط ہے جس کے میں نے یہ علامتیں ڈالی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، ڈاٹ 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 کی صورت میں، ڈیش پہ آپ اس کو کہتے ہیں، اور رموز اوقاف کی وہ علامت ہے جس پر کسی بات کو حذف کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر آپ کوئی تحریر پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر کسی چیز کے جملہ جاری لیکن حذف ہوتا ہے، جملہ جاری ہے لیکن وہاں پر ڈاٹا ڈال کے اس کو حذف کیا جاتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے بچوں کے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کہاں تھے، میں بازار گیا ہوا تھا، کیا لایا، تو میں کہوں میں اپنے لیے تو بہت کچھ لایا مگر آپ کے لیے ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، آپ کو خود پتہ چل جائے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا، یہاں پر بات کو حذف کیا جائے گا۔ میرے لیے بازار سے کیا لایا، میں نے جملہ لکھا، جی ماضر اپنے لیے سامان لے لیا ہے مگر یہاں پر میں نے ڈاٹ 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 ڈال دیا، یعنی کہ جس کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں لایا۔ یہاں پہ میں نے مگر لکھ دیا تو اندازہ ہو جائے گا اگلے بندے کو کہ میرے لیے دوسرے کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں لایا۔ اوکے، اچھا بچوں، یہاں پر علامت فاصل اور حاشیہ میں نے 2 علامتیں، کبھی کبھار آپ چھوٹی سی ایک علامت جس طرح علامت مصرع ہے، لیکن یہ علامت مصرع نہیں ہوتی بیٹا، یہ کسی لفظ سے کے اوپر یوں ڈال کر اس کی تشریح نیچے صفحے کے اینڈ پر کی جاتی ہے، یہ وہ علامت ہے۔ تو آگے میں نے اس کی وضاحت جو علامت ڈالی ہوئی ہے، ایسی علامت ہے جس پر کسی چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس کے علیحدہ کے لیے میں نے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، اس کی مثال تو نہیں ہے یہ، لیکن کسی شاعر کا نام یا کلمی نام، ہم یوں بھی اس کا کسی چیز کو علیحدہ کرنے کے لیے کرسی، پھر ہم نے یہاں پر یہ علامت ڈالی اور کہا کتاب، یعنی کہ یہاں جہاں پر کسی چیز کو یا کے طور پر ہم لاتے ہیں، یا نہیں لکھتے اور اس کے درمیان ہم یہ علامت ڈال دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کرسی یا کتاب ایک لے جاؤ، دونوں میں سے ایک چیز، میں نے یا نہیں لکھا، یا کی جگہ وہ علامت کا استعمال کر دیا۔ بیٹا آگے میرے پاس جو عنوان ہے علامت مصرع، میں نے یہاں پر یہ علامت لکھی ہوئی ہے، ایسی علامت ہے جو کسی مصرع سے قبل لکھی جاتی ہے، مصرع سے پہلے، یہ آئن کی شکل کا، یہاں پر بھی میں نے ڈالا اور یہاں پہ بھی ڈالا۔ یہاں پہ میں نے ایک مصرع لکھا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، تو یہ میں نے ایک مصرع سے پہلے یہ علامت کا استعمال کر دیا۔ آگے ہے بیٹا میرے پاس علامت شعر، علامت شعر میں نے یہاں پہ استعمال کی ہے، ان کے انگلش نام مجھے ملے نہیں ہیں اور انگلش میں یہ استعمال ہوئے ہوں گے لیکن مجھے ان کے نام ملے نہیں ہیں، ورنہ میں وہاں مینشن کر دیتا۔ ایسی علامت ہے جو کسی شعر سے قبل ڈالی جاتی ہے،
فار ایگزامپل ہم کوئی شعر لکھتے ہیں اس سے پہلے، جس طرح میں نے یہاں پہ ایک شعر لکھا، اس سے پہلے یہ علامت لکھی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو بیٹا یہ شعر ہے، اس سے پہلے یہ علامت ڈلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد علامت تخلص ہے، وہ علامت جو شاعر اپنے مختصر نام پر یا ہم سے کہتے ہیں کلمی نام کے اوپر ڈالتا ہے۔ ہاں، اس میں پہلے یہ بت کے طور پر، بت کے طور پر استعمال ہوتا تھا، پھر اس کو ہم نے، یہ جو شعراء نے اس کو بدل کر یوں اس علامت کے طور پر لایا۔ تو میں نے یہاں پہ لکھا، کیس ہو کہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے حالی لکھا ہے، یہ حالی کا شعر ہے، اور اس کے اوپر اس نے یہ علامت ڈالی ہوئی ہے۔ غالب کے اوپر میں نے ڈالی، میر کے اوپر ڈالی، اقبال کے اوپر، مصطفی کے اوپر، یہ وہ علامت ہے جو کلمی نام کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ بیٹا میں نے چند یہاں پر مختصر سے سوال لکھے ہوئے، ان کے جوابات آپ لوگ خود ان میں سے سرچ کریں، میں نے نہیں بتانے ان کے جواب کہاں کہاں ہیں۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ جملہ معترضہ کی دونوں جانب بطور حذف کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ کسی بات کو مکمل جاری رکھنے کے لیے کون سی علامت کا استعمال ہوتا ہے؟ کسی بات کو حذف کرنے کے لیے، یہ الگ الگ سوال ہے، کسی بات کو حذف کرنے کے لیے کون سی علامت کا استعمال ہوتا ہے؟ چیزوں کو بطور یا، یعنی کہ بیچ میں یا آ جائے تو کون سی علامت کا استعمال ہوتا ہے؟ پھر مصرع سے قبل کون سی علامت ڈالی جاتی ہے؟ شعر سے قبل کون سی علامت ہے؟ یا علامت تخلص سے پہلے کلمی نام کے اوپر کون سی علامت ڈالی جاتی ہے؟ اور یہ آپ نے خود لیکچر سے خود تلاش کرنے۔ اوکے، اللہ حافظ۔